تم نے مساجد کے اندر بوٹوں سمیت جناب اعلیٰ فورسز داخل کی اور اس ملک کے اندر جو ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. یہ کیسا عشق رسالت ہے؟ ورنہ ہماری 20 اپریل کو تیاری ہے انشاءاللہ، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ تیاری ہے. جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف بات کرے، جو ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے، فوج کے خلاف بات کرے، اس کو چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ پٹا ڈلے گا جب حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ. ایسے لوگوں کو واقعی پٹے ڈالے جائیں کہ کراچی میں اور ڈسکا میں جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا، اور خاص طور پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. ہم نے حکومت کو 20 اپریل کا ٹائم اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے یا معاذ اللہ دست بردار ہوئے. ہم نے یہ ٹائم اس لیے دیا تھا کہ ہمارے بابا جی کی امیر المجاہدین کی خواہش تھی کہ فرانس کے کتوں نے گستاخی سرکاری سطح پہ کی ہے تو پاکستان سے اس کا جواب بھی سرکاری سطح پہ جانا چاہیے. کون چاہتا ہے کہ جانا چاہیے؟ اور یہاں پہ میں ایجنسیوں والے، اسپیشل برانچ والے، CTD والے اور ہمارے جتنے بھی اداروں کے حساس اداروں کے لوگ آئے ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے مولوی نہیں بیٹھے، یہ سارے پیر اور گدی نشین نہیں بیٹھے. یہاں پینٹوں شرٹوں والے، یہاں سکولوں کالجوں والے، یہاں یونیورسٹیوں والے، یہاں ڈاکٹر، یہاں وکیل، سارے جو بھی ہیں، چاہے کوئی داڑھی والا ہے یا کلین شیو ہے، رسول اللہ کی ناموس میں اس کا ایک ہی موقف ہے کہ من سب نبیہ من سب نبیہ. کس لیے؟ تاکہ پتہ چل جائے آپ کو بھی اور حکمرانوں تمہیں بھی اور تمہارے بیرونی آقاؤں کو بھی کہ پاکستان کے مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں، حضور کے غدار نہیں ہو سکتے. ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ من سب نبیہ. باقی ہم دعا گو ہیں اللہ حکمرانوں کو اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے. آمین کہیے. جاری رہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے وعدہ نبھانے کی، ورنہ ہماری 20 اپریل کو تیاری ہے انشاءاللہ، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ تیاری ہے. اور اس دفعہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس دفعہ تاجر ہوں، وکیل ہوں، آپ کے ساتھ ہر شعبہ زندگی کا بندہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ڈھیٹ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑ گیا ہے کہ فرانس کھل کے اسلام کے خلاف بک بک کرتا ہوا آ گیا، اور 56 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک بھی غیرت مند نظر نہیں آیا جس نے اٹھ کے کم از کم اس کا جواب دیا ہو. لیکن جی میں بات کروں یہ الگ بات ہے، رحمانی صاحب بات کریں یہ الگ بات ہے، فاروقی صاحب بات کریں الگ بات ہے، مفتی صاحب بات کریں الگ بات ہے. یہ جواب ان لوگوں کو دینا بنتا ہے جو 22 کروڑ عوام کے اپنے آپ کو نمائندہ کریں، جو اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں جس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. اور یہ بھی کہ کراچی میں اور ڈسکا میں جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا، اور خاص طور پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے. پاکستان کے ان بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا بڑا لیکچر چھاڑتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ جذباتی ہو کے جناب ڈنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا، اور یہ کہتے ہیں من سب نبی فقتلوہ. یہ منظر جب پوری دنیا کے سامنے ہمارے لیے جائے گا تو کیا امیج رہے گا پاکستان کا؟ اس وقت تو پاکستان کا امیج خراب ہوتا نظر آتا ہے. اور جب ایک ووٹ کی خاطر تیر والے بندوقیں چلا رہے ہوں، گولی چلا رہے ہوں، اور جب ایک ووٹ کی خاطر جناب حکمران اور ایک ووٹ کی خاطر جناب اپوزیشن والے یہاں پہ شیر والے بھی بلے والے بھی گولیاں چلا رہے ہوں اور سر عام فائرنگ کر رہے ہوں، تب پاکستان کے امیج کی کوئی پرواہ نہیں، تب پاکستان کا امیج گندا نہیں ہوتا. اور جتنے پرچے ہوئے ہیں کیا ان میں بھی وہی دفعات شامل ہوتی ہیں کہ 780 اور جناب اعلیٰ اس کے علاوہ بھی کہ یہ جناب غداری کی دفعات، وطن دشمنی کی، ٹیررزم کی یہ دفعات تب بھی شامل ہوتی ہیں، یا پھر یہ دفعات وہاں نظر آتی ہیں جہاں پہ داڑھی والا ہو، جہاں پگڑی والا ہو، یا جہاں حضور کی عزت کی بات کرنے والا ہو؟ اتنا بات یاد رکھو کہ قلم جن کے ہاتھ میں رب نے دی ہے نا، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مالک طاقت دیتا ہے وہ طاقت کی حدود بھی متعین کرتا ہے.
میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس قلم کے ایک ایک حرف اور لگائے گئے جھوٹے الزام کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تم علماء کی جناب چادر و چار دیواری کے تم نے تقدس پامال کیے، تم نے مساجد کے اندر بوٹوں سمیت جناب اعلیٰ فورسز داخل کی، اور اس ملک کے اندر جو ملک رسول اللہ کے نام پہ بنائے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ یہ کیسا عشق رسالت ہے، یہ کیسا عشق رسالت ہے جو تمہیں جناب اعلیٰ مساجد کے تقدس پہ بھی جناب تھوڑی سی شرم حیا نہیں دلواتا۔ تم لوگ اپنے وزیروں کو، وہ فوت ہو گئے اب تو سینیٹر مشاہد اللہ مرحوم، اس نے ویسے تاریخی جملہ بولا تھا کہ فواد نبو کو میں پٹا ڈال کے آیا تھا، یہ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آ گیا ہے؟ تو کوئی اللہ کرے اس کو حقیقت میں کوئی پٹا ڈالنے والا آئے، آمین کہے، اور انشاءاللہ یہ پٹا ڈلے گا جب حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کو واقعی پٹے ڈالے جائیں، لیکن تب جب رسول اللہ کا دین تک پہ آئے۔ بھائی تمہیں اتنا شوق ہے تو ان کو گھر لے جاؤ، جتنے مرضی ڈھول بجواؤ، تمہیں جتنا مرضی شوق ہے اپنے گھر جاؤ، وہاں پہ جا کے جو مرضی کام کرنا کرو۔ جس کو تم لوگوں کو اپنی گندگی کے لیے گھر ہی خدا کا ملا ہے کہ اس کے دروازے پہ آ کے تم ڈھول بجانے آ گئے، کبھی اذان دینے کے لیے تو تم نہیں آئے، کبھی تکبیر پڑھنے کے لیے تم نہیں آئے، کبھی جناب رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے لیے تم نہیں آئے، تم لوگ صرف اسی کام کے لیے رہ گئے ہو۔ استاد فرماتے تھے یہود و نصارہ کی ایجنٹی بھی ایک حد تک کرو، اب تو یہود و نصارہ بھی پریشان ہے کہ یہ کتنے حد تک گر سکتے ہیں، اتنے گرے ہوئے لوگوں کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیسے لوگ ہو تم، اوپر سے مسلمانگی کا دعویٰ بھی کرتے ہو، عشق رسالت کے دعوے بھی کرتے ہو، اور حضور کی ناموس پہ ہونے والے حملوں پہ چپ بھی ہو جاتے ہو۔ اور میں یہاں پہ سوشل میڈیا کے دانشوروں کو بھی ایک بات کہوں گا کہ بڑے لوگوں کو آپ فیس بک پہ بھی اور کئی لوگوں پہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنا ٹویٹر پہ بھی، کہ جو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف بات کرے، جو ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے، فوج کے خلاف بات کرے، اس کو چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی وہ اداروں کا دشمن ہے۔ میں نے کہا سنو، اگر اداروں کے دشمن کو چوک میں گولی مارنا جائز ہے تو حضور کے دشمن کو مجھے بولے کہتے ہیں وہ ریاست کا دشمن ہے۔ میں نے کہا ریاست کے دشمن کو گولی مارنا سرے ہم جائز ہے تو رسالت کے دشمن کو؟ ہم نہ اداروں کے دشمن ہیں نہ فوج کے دشمن ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ میں ترازو پکڑو تو ذرا انصاف والا اور شرم و حیا والا پکڑو۔